من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي وأبي صلوات عليه محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، چند عرائض مجلس عزائے سید الشہداء جو اس کامیاب اور بہترین پروگرام کے اختتام پر منعقد ہو رہی ہے عرض کرنا ہے. میں اس موقع پر قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام افراد کو جنہوں نے اس بہت ہی بہترین کیمپ کا انعقاد کیا. پروردگار متعال آپ سبھی تشریف لانے والوں اور منعقد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو پروردگار متعال اپنی عبادت، بندگی اور راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے اس مجلس عزائے سید الشہداء کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جن کلمات کو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ قیام کربلا کے حوالے سے مظلوم کربلا کے وہ جملے ہیں، وہ فکرے ہیں جنہیں آپ نے قیام کربلا کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. بارہا آپ نے سنا ہے میں نہ فتنہ و فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ شرمگیزی اور اختلاف انگیزی کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. قیام سید الشہداء، قیام مظلوم کربلا، یعنی کربلا کی اتنی بڑی تحریک کو سید الشہداء نے جس مقصد کے لیے شروع کیا، جس مقصد کے لیے قیام کربلا تھا، وہ اصلاح امت جد ہے. سید الشہداء کے اس بیان کے مطابق آپ نے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یا ابا عبداللہ، یہ اصلاح کس طرح انجام دیجیے گا؟ کس اصول کے تحت آپ اس اصلاح کو انجام دیں گے؟ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ ارشاد ہوتا ہے میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی میں سماج اور معاشرے کو، امت کو نیکیوں کے راستے پر لے جانا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہ راستہ ہے جسے سید الشہداء نے اپنے اس مشن، اپنی اس تحریک کے لیے انتخاب کیا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسی اصل شریعت ہے، ایک ایسا حکم شریعت ہے جو ہم اور آپ سب پہ لاگو ہوتا ہے اور ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم جہاں دیگر عبادتیں انجام دیتے ہیں، دیگر واجبات کو انجام دیتے ہیں، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی انجام دیں. اگر مکتب کی زندگی یاد دلائی جائے تو آپ وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. تو جہاں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا بیان ہے وہی ایک چیز آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی انسان جس سماج اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اس سماج میں نیکیوں، فضیلتوں، اچھائیوں اور خوبیوں کے فروغ کے لیے اپنی انتھک کوشش کرے اور نہی عن المنکر یعنی ہر برائی، ہر غلط کام، ہر غلط بات کے خلاف انسان اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائے.
نیکیوں کے فروغ کی کوشش اور برائیوں کو روکنے کی کوشش یہ ہم سب پر فرض ہے، اور یہ وہ اصل شریعت ہے، یہ وہ حکم شریعت ہے جو ہم سب پہ لاگو آتا ہے، اور یہ وہ اساسی چیز ہے کہ جس سے غفلت سماج کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں، یعنی برائی کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں اور نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، اچھائیوں کے فروغ کی کوشش چھوڑ دیں، تو وہ سماج اور معاشرہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے، انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے، زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس معاشرے اور سماج میں یہ اصل مردہ ہو جاتی ہے، اس سماج میں حسین ابن علی جیسی ذات کو کربلا کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ وہ معاشرہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مردہ ہو جائے، جہاں یہ فریضہ ادا نہ کیا جائے، وہ سماج اتنا خابیدہ ہو جاتا ہے کہ اسے جگانے کے لیے حسین کو اپنے شہرگ گلو کے خون کی چھینٹوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس اصلاح کے لیے حسین قیام کر رہے ہیں وہ اصلاح کیا ہے، ذرا غور کریں۔ اس سماج کی اصل خرابی کیا تھی جہاں حسین ابن علی قیام کربلا کو، اس تحریک کو جہاں حسین شروع کر رہے تھے، اس سماج کی اصل خرابی کیا تھی، اس سماج میں کیا کمی تھی، کیا خرابی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، اصلاح کہتے ہیں سدھار لانا، اصلاح کہتے ہیں کسی بگاڑ کو درست کرنا، کسی کجی کو سیدھا کرنا، کسی انحراف کو درست کرنا۔ یا سید الشہداء آپ کس کجی کی بات کر رہے ہیں، کس انحراف کی؟ اس سماج اور معاشرے کو اگر دیکھیں آپ جانتے ہیں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ کے بعد آپ سیدھے کربلا نہیں آ گئے، بعض افراد کا خیال ہے مدینہ چھوڑ کے آپ کربلا چلے آئے، لیکن حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، اور مکے آپ 8 ذی الحجہ تک مکے میں ہیں، یعنی 28 رجب سے لے کر 8 ذی الحجہ تک آپ مکہ میں ہیں حسین ابن علی۔ یہ جو عرصہ مکے میں آپ نے گزارا ہے، اس عرصے میں امت کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی نے یزید جیسے ستمگر کے خلاف قیام کیا ہے، اور یہ حسین ابن علی نے عین موسم حج میں مکہ چھوڑا۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے، یعنی امت حج کرنے کے لیے مکہ میں جب جمع ہو رہی ہے، اس وقت حسین حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ بہت سے اسباب، بہت سی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس سماج کی اصل خرابی کی طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سماج میں ظاہر سی بات ہے جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں مکہ، تو جو حج کرنے آ رہا ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، جو حج کرنے آ رہا ہے وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوگا، جو حج کرنے آ رہا ہے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہوگا، جو حج کرنے آ رہا ہے وہ کعبے کا طواف بھی کر رہا ہوگا لازمی طور پر۔ اس کا مطلب اس معاشرے میں جہاں سے حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں وہاں سب کچھ تو ہو رہا ہے، خرابی کہاں پہ ہے؟ نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، کیوں حسین ابن علی نے اس موسم حج میں مکہ چھوڑا؟ شاید سید الشہداء ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ جس سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو مگر ظلم اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اس سماج کی نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، تلاوت قرآن ایک صلوات پڑھ لیجیے بر محمد علیہ۔ اس لیے کہ جو بندگی اور عبادت کا اصل ہدف ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت مختصر وقت میں بات کو تمام کرنا ہے، اصل جو فائدہ عبادت ہے، جو ہدف ہے بندگی اور عبادت کا، وہ کیا ہے؟ اسے امت بھول چکی تھی۔ ابھی ایک سوال آیا تھا، قبلہ جانب صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ عبادت سے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے اس فرش اعلیٰ پہ پلنے والے بچوں کو اچھی طرح پتا ہے یہ بات کہ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی، نماز، روزہ، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے فرامین کو مانتے ہیں، تو اس میں کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی ضرورت پائی جاتی ہو، نیاز پائی جاتی ہو۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے، وہ نہ ہمارے سجدوں کا ضرورت مند ہے، نہ نمازوں کا۔ ہماری عبادت اور اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے، پروفٹ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں
کوئی کمی پائی جاتی ہو، ہمارے سجدوں سے نہ اللہ کی شان بڑھتی ہے، نہ عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روئے زمین کے سارے انسان مل کے اگر اللہ اللہ کرنے لگے تو اس کی عظمت میں، کبریائی میں، شان میں کوئی اضافہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے سے عزت مطلقہ کا مالک ہے، وہ پہلے سے قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اور روئے زمین کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، زمین پہ اللہ کا ایک بھی نام لیوا نہ رہے، کوئی سپورٹر نہ رہے اللہ کا، تو وہ کمزور نہیں ہو جائے گا، نہ اس کی طاقت میں کمی آئے گی، نہ قدرت میں کمی آئے گی، نہ اس کی شان میں کمی آئے گی، نہ اس کے جاہ و جبروت میں کمی آئے گی۔ تو ہماری عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ہماری نافرمانی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو پھر یہ احکام واجب، حرام، مستحب، مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم بندگی کرتے جاؤ، بلندیاں حاصل کرتے جاؤ۔ انسان جس دن مقصد عبادت کو سمجھ لے گا، جان لے گا کہ عبادت ہمیں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہے، عبادت ہمیں خوبیوں تک، ہمیں ترقی اور کمال کی طرف، یعنی انسان شرف انسانیت کو پہچانے، انسان اپنی عظمت کو پہچانے، انسان عزت حاصل کرے عبادت کے ذریعے۔ اس معاشرے کی خرابی کیا تھی؟ یہ عبادت کر رہے تھے، عزت یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی انسان عبادت بھی کر رہا ہو اور یزید جیسے ظالموں کے آگے جھکا ہوا بھی ہو۔ جو عزت رکھتا ہے، کربلا کا بنیادی سبق یہی ہے۔ آپ اگر کربلا کو غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا پہلا سبق انسانوں کے لیے عزت کا سبق ہے۔ عزت وہ پیغام ہے کربلا کا۔ جب بھی کوئی انسان کربلا سے واقف ہوتا ہے، آشنا ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، اسے حسین ابن علی کا سب سے پہلا سبق جو سنایا جاتا ہے وہ عزت کی زندگی کا سبق ہے یا نہیں؟ الموت اولا من رکوب العار، نرغہ آدم حسین ابن علی نے کہا تھا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عبادت کا اصل ہدف انسان کو عزت عطا کرنا ہے، بلندی۔ اگر اس راز کو وہ امت نہیں سمجھ رہی تھی تو حسین ابن علی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ سجدہ جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، سجدے کا ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ کہیں فخر و مباحات کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ میرے آگے سر جھکاتے ہیں؟ نہیں صاحب، سجدہ اس لیے کرایا گیا، جہاں اس کے بہت سے اسرار و رموز ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب سجدہ کرتے ہو تو سجدے میں پیشانی سجدے میں رکھی جاتی ہے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں، اور جو پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اسی میں اللہ نے ہمارا دماغ رکھا ہے جس سے عقل کا تعلق ہے۔ یعنی سجدہ ایک سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو تو اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کر لو کہ پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے اللہ کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے، اور جب یہاں سے سر اٹھاؤ تو پھر اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ سر نو کے نیزہ پہ جائے تو جائے مگر کسی ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ آئے۔ عبادت کا ہدف ہے یا نعرہ عبادت ہمیں بلند کرنے کے لیے، اور جو بلند ہو وہ پست انسان کے آگے نہیں جھک سکتا۔ کربلا تحریک ہے وہ جو انسانوں کو راز عزت، کربلا کا بنیادی سبب جو انسانوں کے لیے وہ عزت کی زندگی کا ہے۔ سید الشہداء کی تو ذات ہے جس نے کہا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ نعرہ جو آج آپ حریت پسند تنظیموں کی زبان پہ سن رہے ہیں، ہیہات من الذلہ، آپ نوجوانوں نے یہ نعرہ ضروری نہیں سنا ہے، چونکہ یہ جتنی بھی حریت پسند تحریکیں ہیں اس وقت، چاہے جنہوں نے عزت کا پرچم انسانیت کی بلند کیا ہے، اس میں چاہے لبنان کے حزب اللہ ہوں، یمن کے انصار اللہ ہوں، عراق کے حشد الشعبی ہوں، چاہے روضہ سیدہ زینب کی حفاظت کرنے والے ابو الفضل عباس بریگیڈ کے جوان ہوں، چاہے سپاہ القدس کے جوان ہوں، چاہے سپاہ البدر کے جوان ہوں، جتنی بھی یہ تحریک حریت پسند ہیں، ان نوجوانوں کا یہ نعرہ ہے ہیہات من الذلہ۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ کربلا کا نعرہ ہے، یہ سید الشہداء کا نعرہ ہے، یہ حسین کا نعرہ ہے۔ کب لگایا؟ آپ نے کہا آگاہ ہو جاؤ، جان لو، الا جان لو۔ اس ناتحقیق ابن ناتحقیق نے، ابن زیاد، اس نجس زادے ابن نجس زادے نے مجھے ایک دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ دو راہا یعنی جہاں دو راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں، بین السلۃ والذلہ، یا تو میں گلا کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں یا ذلت کی زندگی گزارنا قبول کر لوں۔ حسین ابن علی نے اس موقع پر، اس دو راہے پہ، جہاں ایک طرف گلا کٹانے کا راستہ ہے، ایک طرف ذلت کی زندگی کا راستہ ہے، اس دو راہے پہ جو حسین نے فیصلہ سنایا وہ ہے ہیہات من الذلہ۔
ہماری زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے ہاتھ من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم ذلت کو گلے نہیں لگا سکتے۔ حسین نے عزت سے گلا کٹانے کو قبول کر لیا، ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کیا۔ ذلت کی زندگی حسین کی نظر میں کیا ہے؟ اگر حسین ابن علی یزید کو اپوز کرنا چھوڑ دیں، مخالفت چھوڑ دیں اور مدینے میں رہنا قبول کر لیں، تو اچھا ایک زاویے سے اور سوچئے، اگر حسین یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے اور مدینے میں رہتے تو کیا حسین اپنے حصے کا نماز روزہ سب نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل کر رہے ہوتے۔ اچھا مدینے میں اگر حسین رہ رہے ہوتے یزید کی مخالفت چھوڑ کے تو کیا مدینے والے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے حسین کو؟ بالکل نہیں، مدینے والے حسین کو سلام کرتے، ادب کرتے، اس لیے کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف بنی ہاشم بلکہ بنی امیہ اور ان کے جتنے اراکین تھے وہ بھی حسین کو سلام کرتے، اس لیے کہ جب معاملہ ہی ختم ہو گیا، جب مخالفت ہی ختم ہو گئی، جب کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب سب کچھ سول آؤٹ ہو گیا، تو اب سلام دعا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یقین مانیے اگر حسین خاموش ہو کے مدینے بیٹھ جاتے تو سارا مدینہ حسین سے سلام دعا رکھتا، حتیٰ کہ بنی امیہ، حتیٰ کہ ولید بن عقبہ جو گورنر ہے یزید کا وہ بھی سلام دعا رکھتا، مروان حکم بھی سلام دعا رکھتا۔ اور جس سے سب سلام دعا رکھتے ہوں تو کیا یہ عزت کی زندگی نہیں ہے؟ ہم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا، جو اس کو عزت کی زندگی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر طرح کے لوگ سلام کرتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہمارے تعلقات ان سے بھی اچھے ہیں، ان سے بھی اچھے ہیں، ہماری کسی سے نہیں بگڑی ہوئی، ہماری بڑی عزت ہے، ہمارا تو بڑا مقام ہے، ہماری بھائی کسی سے مخالفت نہیں ہے، یہ بھی ہم سے سلام دعا رکھتے ہیں، وہ بھی ہم سے سلام دعا رکھتے ہیں۔ یہ جسے عزت قرار دے رہا ہے اسے حسین نے ذلت کی زندگی قرار دیا، یعنی جسے ہم عزت سمجھتے ہیں نا کہ اچھے بھی ہمیں سلام کریں، برے بھی ہمیں سلام کریں، کوئی نہیں۔ حسین کے کردار نے یہ ثابت کیا کہ عزت کی زندگی وہ نہیں ہے جس میں ہر کوئی تمہیں سلام کرے، ہمیشہ حسینی وہ ہے کہ جس کے وجود سے حق پسندوں کو ہمت ملے اور ظلم کے خیمے میں جس کے وجود سے زلزلہ آئے۔ ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ اچھا ہے آدمی، بروں سے بھی سلام دعا ہے، اچھوں سے بھی سلام دعا ہے، اچھوں سے بھی اچھے تعلقات، بروں سے بھی اچھے تعلقات۔ جس آدمی کے تعلقات اچھوں سے بھی اچھے ہوں، بروں سے بھی اچھے ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا حسینی نہیں ہو سکتا، ایک اچھا حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہے کہ جو جس سماج اور معاشرے میں رہ رہا ہو وہاں ظلم پسند اور ظالموں اور یزیدیوں کا سونا دشوار ہو جائے، انہیں چین کی نیند سونا نصیب نہ ہو۔ یہ سید الشہداء، یعنی ظلم کے خلاف رہو۔ حسین ابن علی کا سبق تو یہی ہے نا، ظلم کے خلاف رہو، ظالم کے خلاف رہو، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب سب سے اچھے تعلقات رکھو، نہ ان سے بگاڑو نہ ان سے بگاڑو۔ اب دیکھیں ایک تلخ سی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر سید الشہداء حسین ابن علی جس دو راہے پہ کھڑے تھے نا، ایک طرف عزت کی زندگی، ایک طرف عزت کا راستہ، ایک طرف ذلت کا راستہ، اس پہ کبھی کبھی ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مرحلہ ہماری زندگی میں ہمارے کردار کے مطابق آتا ہے۔ حسین کا امتحان حسین کی کردار کی مناسبت سے، ہمارے سامنے اتنا مشکل مرحلہ نہیں آئے گا کہ ایک طرف گلا کٹانے کا راستہ، جی ہمارے سامنے یہ مرحلہ ہمارے کردار کے حساب سے آئے گا۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جب بھی اس دو راہے پہ کھڑے ہوں تو حسینی کردار کا تقاضا یہ ہے، اس مجالس عزاداری کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم وہی فیصلہ لیں جو حسین ابن علی نے لیا۔ یہ کب آتا ہے ہماری زندگی میں؟ جب ہمارے سامنے بھی دو راستے ہوتے ہیں، ایک عزت کا راستہ، ایک ذلت کا راستہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب معاشرے اور سماج میں ہمارے سامنے کسی کمزور پر ظلم ہو رہا ہو، کسی غریب کو ستایا جا رہا ہو، کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہو، کسی کمزور کے پلاٹ پہ قبضہ کیا جا رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے، ایک ذلت کا راستہ ہے۔ عزت کا راستہ یہ ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے خلاف کم از کم آواز اٹھائیں، اور ذلت کا راستہ یہ ہے کہ یہ کہہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ان کا معاملہ ہے، ہم سے کیا لینا دینا، ارے صاحب ان کی مخالفت کون کرے، ان کی تو پکڑ پرشاسن میں بہت ہے، ان کے تعلقات نیتاؤں سے بہت ہیں، ان کی مخالفت کون مل لے۔ جو مخالفت، جو ظلم کی مخالفت کرے، مظلوم کا ساتھ دے، اس نے عزت کا راستہ اختیار کیا، اور جو خاموش ہو کے بیٹھ گیا اس نے ذلت کا سودا کیا۔ جب بھی زندگی میں یہ راستہ
وقت آئے حسین کا سبق یاد رکھنا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے، اس لیے کہ ہم ذلت کا راستہ نہیں اپنا سکتے۔ حسین والے ذلت کا راستہ نہیں اپنا سکتے۔ یہ سید الشہداء کا بنیادی سبق، بنیادی پیغام ہے۔ آج اگر آپ ملاحظہ کریں، یہ کربلا کا جو ٹکراؤ ہے سید الشہداء کا، یہ کربلا میں کوئی فوجوں کا ٹکراؤ نہیں ہوا، یہ لشکروں کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ جنگ کربلا فوجوں کا ٹکراؤ تھوڑی ہے، لشکر تھوڑی لڑے ہیں کربلا میں، وگرنہ کہاں اتنا بڑا لشکر یزید کا، کہاں 72 افراد، کوئی ٹکراؤ بنتا ہے، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ 72 افراد کہاں اور اتنا بڑا لشکر کہاں، کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ کربلا اتفاقاً لشکروں کی جنگ نہیں ہے، کربلا لشکروں کے مقابلے میں کرداروں کی جنگ ہے۔ حسین کرداروں کو لے کے آئے، وہ الگ بات ہے کہ ان 72 کردار کی عزم اور ہمت اور حوصلہ اتنا تھا کہ وہ کسی لشکر سے کم نہیں تھے، مگر حسین کربلا میں کرداروں کو لے کے آئے تھے، لشکر نہیں لے کے آئے تھے۔ میرے نوجوان جب ان مفاہیم کو سنتے ہیں، ایک خیال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لشکر یزید کی برابر حسین لشکر نہیں لا سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں ذرا سا بچوں کے لیے بتا دوں کہ کبھی ایسا مت سوچئے گا کہ حسین یزید کے لشکر کے مقابلے میں لشکر نہیں لا سکتے تھے، یہ بات کم پڑی جاتی ہے، مگر تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہے، اور جو میں دلیل دے رہا ہوں اس پہ آپ یقینی طور پہ اقرار کریں گے۔ حسین اگر چاہتے لشکر یزید کی برابر لشکر لانا تو لا سکتے تھے۔ اس کے لیے 2-3 ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان سے سامنے کے۔ ایک کم پڑھا جاتا ہے، میں نے کہا جو حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے آئے، مکہ رہے تقریباً 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ یہ بنتا ہے، اس میں ساری امت جان چکی تھی کہ آپ نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، لہذا جب آپ کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو تاریخ میں ملتا ہے بہت سے قبیلے، بہت سے افراد، بہت سے لوگ حسین کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی فیصلہ بھی آسان ہے، کہاں ہندے جگر خارا کا نجس خون یزید، کہاں فاطمہ زہرا کا لال حسین، کہاں ابو سفیان کا نجس خون، کہاں پیغمبر اکرم کا لاڈلا حسین، کہاں معاویہ زادہ، کہاں علی کا لال حسین۔ فیصلہ آسان تھا، بہت سے لوگ حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے، مگر ان کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ حسین حکومت ہتھیانے کے لیے جا رہے ہیں، بھئی اچھا ہے یزید نہیں رہے حسین رہے، ان کا خیال یہ تھا۔ اس خیال سے بہت سے لوگ حسین کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب جو آ رہے تھے انہیں حسین کربلا تک کیوں نہیں لائے؟ حسین ابن علی نے ہر منزل پر، بہت سی منازل پہ لکھا ہے تاریخ میں، رک رک کر ان آنے والوں کے سامنے خطبے دیے اور اس میں واضح لفظوں میں کہا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ آئے جس میں گلا کٹانے کی ہمت ہو، جس میں گھر لٹانے کی ہمت ہو، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ حسین نے واضح کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حسین انہیں نہ بتاتے تو یہ سب کربلا تک آ جاتے نا حسین کے ساتھ، تو ایک اچھی بڑی تعداد لشکر کی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ مگر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حسین انہیں کربلا تک لا سکتے تھے، مگر آل محمد کے کردار کا ایک کمال یہ ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، حسین نے ان کے سامنے خطبے دیے، حقیقت کو واضح کیا، بہت سے لوگوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ حسین نہ بتاتے تو یہ سب کربلا تک آ سکتے تھے۔ حسین ابن علی نے اس لیے ان کے سامنے حقائق کو بیان کیا کہ آل محمد کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ آل محمد کبھی بھی کسی کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر نہ بتاتے تو آ جاتے سب، مگر حسین انہوں نے راستہ الگ کر لیا۔ بہت سے لوگ خالص ترین افراد کربلا، اچھا جنہیں یہ بات ہضم نہ ہو یا نہ سمجھ سکیں، وہ یہ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں حسین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر آیا تھا، طے ہے نا، جس طرح نانا کی مدد کے لیے بدر و احد میں فرشتوں کا لشکر آیا، حسین نے انہیں نہیں روکا نا، واپس بھیج دیا۔ اور جنہوں نے یہ سن رکھا ہے انہوں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جنوں کا لشکر بھی آیا تھا، جن کا سردار ظافر جن، بہادر سپہ سالار۔ تو حسین ابن علی اگر کربلا کو لشکروں کی جنگ بنانا چاہتے تو انسان نہ صحیح فرشتے نہ صحیح جنوں کو روک لیتے نا، مگر حسین کربلا کو لشکروں کی جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے، لشکروں کے مقابلے میں کرداروں کی جنگ بنانا چاہتے تھے، تاکہ قیامت تک حسین کا ایک سبق نسلوں میں منتقل ہو جائے، اور وہ یہ کہ جب فوج سے فوج ٹکراتی ہے تو نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہر جنگ کا ہوتا ہے، مگر جب لشکروں سے کردار ٹکراتے ہیں تو کردار کا کمال ہی یہ ہے کہ کردار قتل ہو کے بھی جیت جاتا ہے، قتل کر کے بھی جیت جاتا ہے۔ کربلا کی فتح زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری
حسین ابن علی اور کربلا کے 72 شہیدوں کی فتح گلے کٹا کے بھی اسی اصول کے تحت ہوئی کہ چونکہ کردار جب آتے ہیں میدان میں تو کردار قتل ہو جائے یا قتل کر دیں، جیت کردار ہی کی ہوتی ہے. اور یہی حسین کا وہ سبق ہے جو آج ہمیں اور آپ کو میدان عمل میں رکھے ہوئے ہے. واللہ دیکھیے ذرا سا غور کیجئے گا، میں اس بات کی طرف جا رہا ہوں، جس حسین نے نہ عام انسانوں کو کربلا لانا گوارا کیا ہو، نہ ملائکہ کے پاکیزہ فرشتوں کے لشکر کو روکا ہو، نہ جنوں کے لشکر کو روکا ہو، وہ حسین صحرائے کربلا سے نرغہ عادا میں گھرے ہونے کے بعد ایک خط لکھتا ہے قریب کے شہر کوفہ. کسے؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کو. مضمون بڑا مختصر ہے. حبیب، ہم کربلا میں گھر چکے ہیں، میرے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ہماری مدد کے لیے کربلا آؤ. عصر عاشور تک آ گئے تو آ گئے، اگر نہ پھر عصر قیامت ملاقات ہوگی. تو جو نہ عام انسانوں کو کربلا میں لا رہا ہے، نہ ملائکہ کے لشکر کو روک رہا ہے، نہ جنوں کے لشکر کو، وہ ایک ایسے بوڑھے کو بلا رہا ہے جس کی کمر خمیدہ ہے، جس کی بھویں لٹک چکی ہیں. کیوں؟ فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کربلا کی تاریخ سے ایک حبیب جیسا کردار جڑ جائے. یزید کی طرف لاکھوں آئے، حسین کی طرف ایک حبیب آیا. حسین نے بتایا کہ حسینیت ایک کردار کو لاکھوں پہ بھاری سمجھتی ہے. اور یہی سبب ہے عزیزوں کہ آج یہ قوم شیعہ تعداد میں کم ہے، مگر آپ دیکھیے نا عزت حسینی کا راستہ، حسین نے جو راستہ دکھایا اسی راستے کی برکتیں ہیں یہ. آپ آج پوری دنیا اسلام پہ نظر، خاص طور سے مڈل ایسٹ پہ نظر ڈالیے، آپ مشرق وسطیٰ کے حالات پہ آپ گہری نظر رکھ سکتے ہیں. دیکھیے آج اتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، 57 اسلامی مملکتیں ہیں نا، جو سب کی سب سپر طاقتوں کے سامنے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہے یا نہیں؟ آقاؤں کی اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتے. فلسطین میں دن رات مسلمانوں کا خون بہتا ہے، ان کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے، سب ظالموں کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں. تنہا ایک قوم ہے جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور یہ قوم وہی ہے جو فرش اعضا سے عزت حسینی کا سبق سیکھتی ہے. آج ہم فخر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نے جو علماء کرام کے بیانات سنے اس کا نتیجہ اگر آپ نکالیں تو یہی ہے کہ ہم آج جن کرداروں کی سرپرستی میں اس محاذ کو سر کر رہے ہیں، داعش کوئی معمولی آندھی کا نام نہیں تھا صاحب. آج تو بنانے والے خود کہہ رہے ہیں. ہیلری کلنٹن خود لکھتی ہے کہ میں نے ایز اے وزیر خارجہ امریکہ کی فورن منسٹر 120 ملکوں کا سفر کیا ہے داعش کو بنانے کے لیے. اس کے پیچھے بہت بڑا پلان تھا، مگر داعش جس سے حکومتیں ہل رہی تھی، سرکاریں لرز رہی تھی، حکومتوں میں دم نہیں تھا جنہیں روکنے کا. اور آج دنیا نے دیکھا کہ مرجعیت کی طاقت نے اور ہمارے ان سورماؤں نے، جن کی عظمت کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، داعش کو اسی طرح تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کر دیا جس طرح کربلا میں یزیدیت کو دفن کر دیا گیا. نعرہ سلوات. معمولی بات نہیں ہے. جرائم کی ایسی داستان، ایسی تحریریں جو ہلاکو خان، چنگیز خان اور تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں کے دور میں آپ کو نہیں ملیں گی، وہ داعش نے رقم کی ہیں اس متمدن دور میں. بتایا نہیں جا سکتا. الیکٹرک آوروں سے انسانوں کی گردنیں کیمروں کے آگے کاٹی گئی ہیں. ہندے جگر خارا کی ان نجس اولادوں نے لاشوں کے سینے چیر کر دل نکال کے چبائے ہیں کیمروں کے سامنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے تھے. ایسے ظالموں اور ستمگروں کو حسینیت عزت کا راستہ ہے. حسینیت، کربلا ساری انسانیت کے تحفظ کا نام کہتے ہیں نا. حسین کا احسان صرف کسی مذہب، مسلک اور فرقے پر نہیں، انسانیت پر ہے. ان ہمارے مجاہدوں اور سورماؤں نے اس مارکے میں دکھایا، سیریا اور عراق میں، واللہ داعش کے درندوں سے جنہیں آزاد کرایا. جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس جیسے سورماؤں نے اس میں صرف شیعہ نہیں ہے، کردوں کو بھی بچایا، ترکوں کو بھی بچایا، یہودیوں کو بچایا، ایزدیوں کو بچایا، جنہیں یزیدی آپ سنتے ہیں، ان سارے افراد کو بچایا، یہودیوں کو بچایا. جب فیجی شہر آزاد کرایا گیا، یہ ہے عزت حسینیت. وہ جملہ آپ نے سنا ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. ہمارے شیعوں ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، ذلت کا باعث نہ بننا. اس کی عملی تصویر دیکھیں آپ. جب فیجی شہر، عراق کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو عیسائیوں کی آبادی پہ مشتمل ہے، عیسائی خالص، اور اس شہر کے اندر داعش نے بے پناہ جرائم کیے تھے، عصمت دریاں کی تھی، نوجوانوں کو ذبح کیا تھا، گھر لوٹے تھے عیسائیوں کی.
جب جنرل قاسم سلیمانی نے اس شہر کو آزاد کرایا ہے، فیجی شہر کو، تو کہا جاتا ہے کہ چرچ کی دیوار پہ ایک عیسائی بچی نے ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ یہ تھا: اے مریم مقدس، اپنی قبر میں آسودہ خاطر سو، اس لیے کہ تمہارے مسیح کو اب دوبارہ سولی پہ نہیں چڑھایا جا سکتا، کیونکہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہمیں بچانے کے لیے آ گئے۔ لبیک یا حسین، سید الشہداء، یہ کربلا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا داستان حال ہے، کربلا ہر دور میں جاری ہے۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے، اپنا اسٹینڈ، اپنا موقف کیا رکھنا چاہیے۔ جس نوجوان کو اپنے زمانے کے حالات کا علم نہ ہو، وہ کبھی بھی نہ کربلا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ عزاداری کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ماتم کا حق ادا کر سکتا ہے، جو زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو۔ اس لیے کہ جو زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہوگا وہ اسٹینڈ کیسے لے گا؟ جو اسٹینڈ نہ لے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کا اسٹینڈ تبھی تو ہوگا نا، یا تو آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں یا حق کے ساتھ کھڑے۔ حق کے ساتھ کب کھڑے ہوں گے؟ جب آپ کو پتا ہو حق و باطل کا معرکہ ہے کہاں، حق و باطل کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ آج یزیدیت کا پالا اتنا بڑا ہے، اس پالے میں امریکہ ہے، سارا یورپ ہے، عرب کے سارے بدو غلام ممالک کے سب ایک پالے میں، اور حسین والے ایک پالے میں ہیں۔ یہی مقابلہ ہے نا آج۔ اس پالے میں ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے، کس جگہ کھڑے ہونا ہے؟ وہ ہماری صفوں میں انتشار، اختلاف اسی لیے بونا چاہتے ہیں، مرجعیت کے خلاف سازشیں اسی لیے ہیں کہ جس قوم کو کسی میدان میں نہ ہرایا جا سکے پھر اسے اندر سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ہمیں یقین کامل ہے، اور اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ دور عطا کیا زندگی کا جس دور میں امت کی رہبری اور سرپرستی کے لیے سید علی سیستانی اور سید علی خامنئی جیسے عظیم مراجع کرام موجود ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں جنرل قاسم سلیمانی جیسے سورما کا زمانہ دیکھا، ابو المہدی المہندس جیسے سورما کا زمانہ ہم نے دیکھا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سید حسن نصر اللہ جیسے مجاہد کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری میں کھنگال کے لاتی ہے وہ کردار جن پہ فخر کر سکیں۔ دیکھیے، آپ دیکھیں، ایک ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ ہے دلتوں کا جو برسوں نہیں صدیوں سے دبا کچلا ہے۔ اس طبقے نے فخر کرنے کے لیے اپنی تاریخ میں ایک کردار ڈھونڈا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہے۔ ان کی ہسٹری میں ایک بڑا اچھا کردار پیدا ہوا جس پہ یہ فخر کرتے ہیں۔ ہر قوم کو اپنے فخر کرنے کے لیے اپنی ہسٹری میں پیچھے جانا پڑتا ہے، کھنگالنا پڑتا ہے۔ آپ کے ان علاقوں میں ایک کردار ہے مراٹھوں کا، چھترپتی شیواجی مہاراج ہیں، بہت معزز شخصیت ہے مراٹھا، اس پہ فخر کرتے ہونا بھی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قوم کو اپنا ماضی ڈھونڈنا پڑتا ہے فخر کرنے کے لیے۔ ہم وہ ہیں جن کے پاس ہر دور میں ایسے نمونے ہیں جن پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ دنیا لائے مثال ان علماء کی، ان مراجع کی، ان کی عظمت کی، ان جیسے مجاہدوں۔ دنیا جنرل قاسم سلیمانی کو سلام کرتی ہے۔ زمانہ اس مرد مجاہد کے آگے سر بسجود ہے۔ اس کی عظمت کردار کو دیکھا، پوری دنیا میں جس کے شہادت کے بعد ایک سوگ کی لہر، حتیٰ کہ دشمن کے گھر میں جس کے لیے سوگ منایا گیا ہو، معمولی بات نہیں ہے۔ کربلا انہی قربانیوں کا نام ہے عزیزوں۔ بڑی معذرت میں نے آپ کا وقت لیا، مگر بہت بڑی قربانیاں سید الشہداء نے دی تاکہ ہم عزت کے اس راستے کو اختیار کر سکیں جو حسینیت کا راستہ ہے، جس پہ کھڑی ہوئی یہ قوم آج فخر کے ساتھ سینہ تان کے ساری دنیا کے ظالموں اور ستمگروں کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا ستم جس کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ جو ابھی سوال کیا گیا تھا قبلہ محترم مولانا محمد عسکری صاحب نے جس کا جواب دیا، یہ پوری دنیا کا میڈیا ایک ملک کے بارے میں دن رات پروپیگنڈا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اتنے بڑے پروپیگنڈوں، اتنی بڑی مخالفتوں، اتنی بڑے سینکشن اور تحریموں کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑی رہ جائے ممکن نہیں ہے۔ اور وہ صرف کھڑی نہیں ہے بلکہ ڈوبتے ہوئے ملکوں کو سہارا دے رہی ہے۔ آج معمولی بات ہے، اتنی پیش رفت، اتنی ترقی، مگر یہ عزت کربلا نے عطا کی ہے۔ یہ حسینیت کا راستہ ہے۔ بڑی قربانیاں دی سید الشہداء نے۔
اس راستے کے لیے، اس راہ کے لیے. یہی تو ہے نا، اتنا بڑا مقصد کے لیے سید الشہداء نے بڑی اپنے جان سے زیادہ عزیز پیاروں کی قربانیاں حسین نے دی. کربلا میں حسین نے اپنا جوان بیٹا علی اکبر دے دیا، اپنے کل بدن بھتیجے قاسم کی قربانی دی، اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی قربانی دی، بڑی قربانیاں دی. مگر عزاداران مظلوم کربلا گریے کے لیے آمادہ ہیں. اس بہترین تحریک جس کے تحت آج یہ بہترین کیمپ منعقد ہوا ہے، یہ میں آخر میں صرف ربط مصائب کے لیے 2 جملے عرض کروں گا کہ انسان کا اپنی جان راہ حق میں قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے. جان اپنی قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے. اپنی جان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. مگر میں آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ اپنی جان دینے سے بڑی بھی ایک قربانی ہے. غیرت داروں کے لیے اپنی جان دینے سے بھی بڑی ایک قربانی ہے. وہ قربانی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ قربانی ہے اپنی مخدرات کی بے رضائی کو برداشت کرنا. اپنی مخدرات کی بے رضائی کو برداشت کرنا. انسان جان دے دیتا ہے غیرت دار، مگر اپنی مخدرات کی بے رضائی کو برداشت. حسین وہ ہے جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی. اس سے بڑی قربانی تھی زینب و ام کلثوم کا ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا. اس سے بڑی قربانی ہے. دلیل کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، پیغمبر اکرم نے اپنے لال کو ایک دن زانو پہ بٹھا کے کہا، حسین میرے لال، ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں میرا دین بچانے کے لیے اپنا گلا دینا ہوگا. تو حسین نے بے ساختہ جواب دیا، بلا تعمل بلا رکے، نانا دے دوں گا. کہا بیٹا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، بلا تعمل بلا رکے کہا نانا دے دوں گا. 13 سال کا گلبدن بھتیجا قاسم کہا نانا دے دوں گا. 6 مہینے کا ننھا علی اصغر بلا رکے بلا جھجک کہا نانا دے دوں گا. 32 سال کا کڑیل جوان بھائی عباس کہا نانا دے دوں گا. مگر جب نانا نے کہا بیٹا زینب اور ام کلثوم کی بے رضائی، تو بے ساختہ نہیں کہہ دیا نانا دے دوں گا. پہلے حسین نے سر جھکا لیا. اس لیے اگر یہ قربانی بڑی نہ ہوتی تو حسین تعامل نہ کرتے. سر جھکا لیا. کچھ دیر بعد سر اٹھا کے پوچھا، نانا کہ میری بہنوں کی بے رضائی کے بغیر دین نہ بچے گا؟ کہا نہیں میرے لال کا. اچھا نانا، حسین یہ قربانی بھی دے گا. سلام حسین ابن علی پر، سلام کربلا کے شہیدوں پر. کربلا میں حسین کو سر کٹا کے سو گئے، مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، ماں اور بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں دیکھنا کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا سید سجاد کربلا سے لے کر شام تک تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے کسی بازار میں سر اوپر نہیں اٹھایا. اس لیے کہ وہ غیرت دار سر اٹھائے بھی تو کیسے جس کی مائیں اور بہنیں ننگے سر ہوں، جس کے عزیزوں کے سر نوکے نیزہ پہ ہوں. تاریخ کہتی ہے کربلا کے بعد سید سجاد سے جب بھی سوال کرنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو کربلا کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام. سید سجاد زینب و ام کلثوم کی اپنی ماں اور بہنوں اور پھوپھیوں کی بے رضائی کو نہیں بھول سکے. عزاداروں جواب دیتے تھے شام. یہی تو کہا ہے کہ آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے قلق زیادہ کہا تم پہ یا امام، فرمایا روک کے آپ نے الشام شام. شام کیوں؟ سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام. بیووں کو دیکھ دیکھ ادو شاد ہوتے تھے. ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما. پروردگار بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. پروردگار محبان و عاشقان اہل بیت جہاں جہاں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا مقامات مقدسہ طباق عالیات بالخصوص کربلا معلی نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما.
وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو آج اس پاکیزہ بزم میں، اس پاکیزہ اجتماع میں، اس پاکیزہ کیمپ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ پروردگار تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ صلوات۔